حکیم میں آ کر۔ البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں، ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے، ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے۔ بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے۔ پھر ایک دور آیا، کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے لیے چکر لگاتی ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر۔ یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون۔ اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ علیحدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا، یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی، بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے۔ دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں ہے، عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے۔ ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا، اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے۔ اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں
ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر، علم جنین، یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا ایمبریولوجی، تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی۔ اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی، نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں۔ مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان، یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سائنسی فینومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں۔ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی، آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا۔ ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل، وہ اس کا ایک اصطلاح ہے۔ کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ۔ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو۔ اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درمیان، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے، انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔ میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں ہو رہی، تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے۔ میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا، آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے ہی۔ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔
قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے. قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت، اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے. لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی.